وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. محترم حاضرین، ہم اور آپ اور ہر مسلمان یہ جانتا ہے اور نہیں جانتا تو جاننا ضروری ہے کہ ایک بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے شہادتین کے اقرار و تصدیق کے ساتھ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اس بات کی گواہی دیے بغیر اور اسے دل سے تسلیم کیے بغیر کوئی آدمی اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. اور ایک چیز جو اس کے ساتھ میں جاننا ضروری ہے کہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ، جس کو کلمۃ الاخلاص، کلمۃ التقوی، کلمہ توحید، العروۃ الوثقی اور بہت سے نام دیے گئے ہیں جو اس کی فضیلتوں پر دلالت کرتے ہیں، اس کو ماننے اور اللہ رب العالمین کے یہاں اس کے مقبول ہونے کی چند شرائط ہیں. وہ شرطیں ہمارے یہاں توجہ نہیں دی جاتی. آپ عرب دنیا میں جائیں گے تو بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے، KG والے زمانے میں انہیں حفظ کرایا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے قبول ہونے کی شرطیں کیا کیا ہیں. شرط نہیں ہوگی تو مشروط نہیں ہوگا، اس کا کہنا فائدے مند نہیں ہوگا. 7 شرطیں عام طور سے گنائی جاتی ہے، کچھ لوگ اس میں اضافہ بھی کرتے ہیں ایڈ، لیکن وہ 7 میں ساری باتیں آ جاتی ہیں. کہ سب سے پہلے کہ اس کلمے کا علم ہو. لا الہ الا اللہ آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا معنی اور مفہوم جاننا چاہیے، اس کا علم ہونا چاہیے، اس کا یقین ہو، دل و دماغ میں پختہ یقینوں کے میں جو یہ کلمہ کہہ رہا ہوں تو اس میں میں زبان سے کہہ رہا ہوں اور دل میں کوئی شبہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر شک ہے تو کلمہ پڑھنا آپ کا بیکار ہے. یقین ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص کی ضد شرک اکبر اور شرک اصغر جتنی بھی قسمیں ہیں اس سے پاک ہونا ضروری ہے، ورنہ کلمہ بیکار ہے. چوتھی چیز قبول ہو، یعنی اس کے جو تقاضے ہیں، اس کے جو لوازمات ہیں لا الہ الا اللہ کے، آدمی اس کو مانے، اس کو رد نہ کرے کسی کو بھی. انقیاد ہو، یعنی لا الہ الا اللہ کے کلمے کے جو تقاضے ہیں اور اس سے جو چیزیں لازم آتی ہیں کہ جب ہم نے اللہ کو قابل عبادت جانا کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، تو اس نے جو قانون، اصول، ضابطہ، دین ہم کو دیا ہے بلا چون چرا تسلیم کر لیا جائے. اس کی خبروں کو مان لیا جائے، ہماری عقل میں آئے کہ نہ آئے، کسی کو کوئی بات سمجھ میں آئے نہ آئے، اللہ نے کہا اسے ہم مانتے ہیں. تو قبول بھی کیا جائے، انقیاد بھی ہو، صدق ہو، یعنی زبان سے آپ کہہ رہے ہیں لیکن دل آپ کا مطمئن نہیں ہے، سچے طور سے نہیں ہے، تو اس کی سچائی کا علم ہو. منافقین کی طرح نہیں کہ زبان سے کہہ رہے ہیں اور دل اس کو جھٹلا رہا ہے. سچائی ہو. آخری چیز کہ اس میں اس کلمے کو کہنے کے سلسلے میں بندے کے اندر اس کلمے کی محبت ہو. کلمے کی محبت، کلمہ پڑھنے والوں سے محبت، اور پھر اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر کسی سے تعلق اور دوستی کرے، کسی سے دشمنی کرے تو اسی کی بنیاد پر. ہاں، اگر کوئی کلمہ نہیں پڑھتا تو ہمارا بھائی نہیں ہے. کلمہ پڑھنے والا ہے تو وہ افریقہ کا کالا انسان ہو، امریکہ کا گورا انسان ہو، آسٹریلیا کے کسی دیہات میں رہنے والا ہو، وہ ہمارا بھائی ہے. اس کو چوٹ لگے گی تو ہمیں درد محسوس ہونا چاہیے. یہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہیں میرے بھائیوں. اور لا الہ الا اللہ کی جو 7 شرطیں میں نے بیان کی بہت ہی سرسری انداز میں، وہی 7 شرطیں محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کو یا دوسری شہادت کو ماننے کی بھی ہیں. علم ہو، یقین ہو، صدق ہو، اخلاص ہو، انقیاد ہو، ہاں محبت ہو، ہاں تابعداری، ہاں ایک صدق ہو. تو ایسے 7 شرطیں اس کی بھی ضرورت ہے جس میں انقیاد بھی آ گیا اور محبت بھی آ گئی. مجھے عنوان دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کے تقاضے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے بغیر ایک آدمی صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا. یعنی یہ شرط میں سے ہے. ایک طریقے سے یہ کہیں کہ جب ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں تو کلمے کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس سے محبت کر رہے ہیں. محبت نہیں ہے تو کلمے کا وجود ہی نہیں ہوا. اللہ کے یہاں قابل قبول اور اس کی کوئی حیثیت و اعتبار ہی نہیں رہا. تو ہمارا کلمہ معتبر ہو اس کے لیے ہمیں اس سے محبت ہونی چاہیے. تو محمد رسول اللہ کے کلمے سے بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے بھی محبت ہونا لازم ہے، اور اس کے پڑھنے والوں سے محبت ہونا لازم ہے. اور اس کی بنیاد پر یہ بہت اہم ایک تقاضے کے طور پر شرط میں شامل ہے، اور میں اسے تقاضے کے طور پر بھی پیش کر رہا ہوں. یہ دھیان رکھیں کہ ہماری دوستی اور دشمنی کی بنیاد یہ ہوگی. ایک آدمی لا الہ الا اللہ نہیں کہہ رہا ہے تو ابو لہب کے جو بیٹے، ابو لہب کے بیٹے جو مسلمان ہوئے، اس کی 3 بیٹیاں مسلمان ہوئی، وہ بھی پڑھتی تھی تبت یدا ابی لہب و تب. میرے باپ، اپنے باپ کے بارے میں کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، اور وہ خود بھی تباہ ہو گیا کیونکہ اللہ رب العالمین سے محبت کی. ہاں میرے ہاتھ میں کاغذ ہے، اس میں کچھ واقعات ہیں، شاید وقت کی تنگی سے میں پیش نہ کر سکوں. عبداللہ بن ابی بن سلول، راس المنافقین تھا نا عبداللہ بن ابی، ان کا بیٹے عبداللہ سچے مسلمان. غزوے سے لوٹتے ہوئے جب اس نے یہ کہا تھا کہ لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيَخْرُجَنَّ مِنْهَا الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ. سورہ منافقون میں آیت ہے کہ ہم مدینہ میں جب پہنچیں گے تو ہم میں جو عزت والا ہے وہ بے عزت لوگوں کو، کم ذلیل لوگوں کو نکال دے گا. اس سے مراد عزت والے کی خود کی تھی، اور ذلیل آدمی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا تھا. بعض لوگوں نے آ کے شکایت کی. اس شکایت کے بعد جو بات چیت چل رہی تھی، اس تناظر میں عبداللہ کو، بیٹے کو، یہ خبر پہنچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید میرے باپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، کروانا چاہتے ہیں. خود سے پہنچے. اسد الغابہ میں علامہ نووی نے نقل کیا یہ واقعہ. خود سے پہنچے اور کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے ایسا پہنچا، معلوم ہوا ہے کہ عبداللہ کی یعنی میرے باپ کی جو بات آپ تک پہنچی ہے اس کے سلسلے میں آپ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں. اگر ایسا ہے فمرنی احمل رأسہ الیک، تو مجھے حکم دیجئے اس کا سر کاٹ کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت. غزوہ بدر میں ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کی گردن کاٹی. حضرت عمر فاروق نے اپنے سگے ماموں کو قتل کیا. اور ایسے کئی صحابہ نے اپنے رشتہ داروں کو کوئی دریغ نہیں کیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی میں آئے ہیں تو ہمارے دشمن ہیں. نسب کوئی معنی نہیں رکھتا، خونی رشتہ کوئی معنی نہیں رکھتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے محبت. اور یہ مضمون آپ کو قرآن و حدیث کے بہت سارے نصوص میں ملے گا. بہت مشہور حدیث ہے بخاری مسلم کی، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. 3 خصلتیں، 3 باتیں، صفتیں ایسی ہیں جس کے اندر ہوگی وہ ان کے ذریعے سے ایمان کی حلاوت، لذت، چاشنی پالے گا، ایمان کی لذت پالے گا. اس میں پہلی شرط ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. پہلی شرط ایمان کی لذت پانے کی بنیاد کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک ان دونوں کے علاوہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ محبوب اور اللہ ہو، اور اللہ کے بعد اللہ کے رسول. جتنی محبت ان سے ہے کسی اور سے نہیں، نہ باپ سے، نہ بیٹے سے، نہ بھائی سے، نہ بہن سے، نہ خاندان سے، نہ وطن سے، نہ گھر سے، نہ کاروبار سے. کوئی محبت آئی. سیدنا ابراہیم کی زندگی کو ابھی ہم تازہ کرنے والے ہیں عید الاضحیٰ اور حج کے موسم میں. ہاں دیکھیے، اللہ نے کہا بیوی بچے کو چھوڑاؤ، چھوڑائے. اللہ نے کہا کہ گھر چھوڑ دو، چھوڑ دیا. اللہ نے کہا بیٹے کی گردن پر چھری چلا دو، چلا دی. کہانی نہیں ہے، یہ واقعہ ہے. اور ایسا ہی واقعہ نہیں ہے، ہماری عبرت کے لیے اس کو تازہ کیا گیا کہ یہ توحید کا، یہ رسالت کو ماننے کا تقاضا ہے کہ آپ جس کو مان رہے ہیں اب اس کے حکم کے سامنے آپ کو جھکنا ہے، اس کی تابعداری کرنی ہے، ورنہ آپ کی محبت کا کیا مطلب.
آپ کیسے سوچئے، شمگا خطبہ ہے، آپ جواب نہیں دے سکتے لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، دل سے پوچھئے. ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا. آپ کے چچاؤں میں اب حضرت ابن عباس ہے، مسلمان ہوئے. حضرت حمزہ ہے، مسلمان ہوئے، بہترین سید الشہداء. ابو لہب مسلمان نہیں ہوا، مخالف رہا، وعید آئی. ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے لیکن آپ کے دست و بازو بنے، مددگار بنے. شیب ابی طالب میں 3 سال جب بائیکاٹ کیا اہل مکہ نے تو ساتھ ساتھ تھے، اور بھی رشتہ دار تھے. تھوڑی دیر کے لیے میرا سوال ہے، سوچئے کہ ابو طالب عم رسول حضرت علی کے والد، جن کی زیر کفالت بچپن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ نے بڑا خیال کیا، کیا ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی؟ ابو طالب سے کو محبت تھی یا نہیں تھی؟ کتنے واقعات ہیں، ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو ذکر کروں، کہ مکہ والے ان کا لحاظ کر کے رکتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزن اور ایذا پہنچانے کے سلسلے میں. جب تک وہ رہے تو کچھ روک لگی تھی دنیاوی اعتبار سے، وہ ایک لحاظ کرتے تھے اور یہ محبت کرتے تھے، یہ بالکل واضح ہے. لیکن ابو طالب کو دنیاوی اعتبار سے رشتے کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے نے کوئی فائدہ پہنچایا؟ کوئی فائدہ نہیں. حضرت عباس تو دوسرے چچا ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے. پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا آپ کی رشتہ داری ابو طالب سے جو تھی، چچا تھے، اور پھر آپ کی مدد کی انہوں نے، اس سے ابو طالب کو کوئی فائدہ پہنچے گا میرے بھائی کو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاں، اگر میں نہیں ہوتا، لولا انا لکانا فی اسفل کیا ہے، فی الدرک الاسفل من النار. اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے، لیکن میری وجہ سے ان کو جہنم میں مشرکین و کفار کے درمیان سب سے ہلکا عذاب ہوگا. اور وہ ہلکا عذاب اس کی تشریح بھی حدیثوں میں ہے کہ اس کو آگ کے پیروں کے تلے 2 بڑے انگارے رکھے جائیں گے، جس سے سر کی ہڈی یعنی دماغ کی ہڈی ابلے گی، کھولے گی، اور وہ ایسا سمجھے گا یرا انہو اشد الناس عذابا، اس کو ایسا لگے گا کہ میں جہنم میں سب سے سخت عذاب دیا جا رہا ہوں، حالانکہ وہ سب سے ہلکا ہوگا. وہو اہونہم عذابا. میں یہاں نقطہ یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ غور کیجئے کہ ابو طالب کو محبت تھی، ایمان نہیں لائے، عمل نہیں کیا، اطاعت نہیں کی، نبوت کا حق نہیں سمجھا اور اس کو ادا نہیں کیا. لیکن تب جب ایسا نہیں کیا تو یہ دنیاوی اعتبار سے دل کی محبت نے کوئی فائدہ نہیں دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب کو محبت تھی. وہ دنیا کے وہ سارے لوگ غور کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، لیکن آپ کی سنتوں کو نہیں مانتے، آپ کی تعلیمات پر سر جھکانے کا جذبہ نہیں رکھتے. مسلک کی آڑ میں فلاں بزرگ، فلاں امام، فلاں شخصیت، فلاں شیخ طریقت، ان کی باتوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر دیتے ہیں. اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا بھی ان کو فائدہ نہیں دے گا. درجات ہیں اس کے، کس درجے میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ٹھکراتا ہے، تو ہم سب کے بارے میں ایک ہی حکم نہیں لگا سکتے، جیسا جیسا درجہ ہوگا. اس تناظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لانا یا محمد رسول اللہ کہنا جو میں نے بیان کیا، کہ اس کی شرائط میں سے 2 شرطیں میں یاد دلاؤں پھر سے، کہ محبت ہو، انقیاد ہو. محبت ہو، انقیاد ہو، اخلاص ہو، علم ہو، یقین ہو. تو محبت ہے تو کیسی محبت؟ انقیاد کے ساتھ، یعنی تابعداری ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا معیار رسول کی اتباع کو قرار دیا. بہت مشہور آیت ہے، بار بار سنتے ہیں، سورہ آل عمران کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ لوگوں سے کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، محبت الہی کا دعویٰ ہے، تو صرف زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے، فاتبعونی، میری اتباع کرو، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر اللہ نے قرآن اتارا، شریعت نازل کی، میں جو بیان کر رہا ہوں اللہ کی بات بیان کر رہا ہوں. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. اللہ نے کہا کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو رسول کی اتباع کرو، اور رسول کی اتباع اگر آپ نے کی تو یحببکم اللہ، اللہ آپ سے محبت کرے گا، تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کی بخشش فرمائے گا. میں نے ابھی جو آیت پڑھی اس میں بھی اللہ اور رسول کا حکم. یہاں علامہ ابن تیمیہ کا ایک قول یاد آ رہا ہے. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں
کہ کسی انسان کے دل کو حقیقی لذت اور سرور اس وقت تک نہیں مل سکتا. دنیا میں لوگ بہت سی لذتیں حاصل کرتے ہیں. کفار اور مشرکین حقیقی لذت سے، ایمان کی حلاوت و لذت سے محروم ہیں. جو لذتیں ایسی چیز ہے کہ جو چکھتا ہے وہی بتا سکتا ہے. آپ نے کوئی نیا پھل چکھا، کسی دوسرے کو جس نے نہیں چکھا ہے کتنا بھی بتائیں کہ ایسی 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 لذت ہوتی ہے، وہ اس کا حقیقی مزہ نہیں سمجھ پائے گا. ایسے ہی ایمان کو اللہ نے ایک لذت کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لذت کہا. تو علامہ ابن تیمیہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حقیقی لذت اور سرور انسان کو سوائے اس کے نہیں مل سکتا کہ وہ اللہ رب العالمین کی محبت کو پہچانے اور اپنے دل میں بسائے، اللہ کا تقرب حاصل کرے، اس سے انس حاصل کرے، اس کا ہو جائے، اور اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی محبتیں ہیں ساری محبتوں کو اس کے مقابلے میں ہیچ کر دے وے اور اس کو ترجیح دے وے. ساری محبتیں اس کی محبت کے تابع بن جائیں. ہم ماں باپ سے محبت کر رہے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، بیوی سے بچے سے محبت کر رہے ہیں اللہ کے حکم کے دائرے میں. ساری محبتیں، گھر بار، دنیا کی جو بھی چیز ہماری محبوب ہے وہ اللہ کی محبت کے تابع ہے. اور یہ محبتیں اللہ کی محبت سے جب بھی ٹکرائے گی تو ہم اللہ کی محبت کو قربان نہیں کریں گے، ان محبت کو قربان کریں گے، ان کی گلے پر چھری چلائیں گے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے چلایا. تو کہا علامہ ابن تیمیہ کا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی حقیقی لذت اور سرور جو ہے وہ اس سے ہے کہ اللہ رب العالمین کی محبت اختیار کی جائے، اس میں حقیقی لذت ہے، اور اس کا تقرب حاصل کی جائے. کیسے؟ ان چیزوں کو کر کے، اختیار کر کے جو اللہ پسند کرتا ہے، جو اللہ کو محبوب ہیں. آپ اللہ کے قریب کیسے ہوں گے؟ اللہ سے محبت کیسے کریں گے؟ جو اللہ کو محبوب ہے وہ کام کریں. ایمان محبوب ہے، رسول کی اطاعت و فرما برداری محبوب ہے. اللہ نے قرآن میں کہا اللہ فلاں چیز کو پسند کرتا ہے، محسنین کو پسند کرتا ہے، محسن بنے. متقین کو پسند کر رہا ہے، متقی بنے. فساد کو پسند نہیں کرتا، فساد سے بچیں. تو جو پسند کرتا ہے اس کو کر کے اللہ کی محبت حاصل ہوگی، اس کے بغیر کوئی لذت نہیں پا سکتا. اور کہا کہ اس کی محبت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ اس کے سوا جو بھی محبوب ہے اس سے اعراض نہ کریں، اس کو اللہ کی محبت کے تابع نہ کریں. اور علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے اس کی یہی حقیقت ہے، اور یہی ملت ابراہیم جو خلیل الرحمن ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یہی ملت اور طریقہ ہے. ہر صبح شام کے دعا میں ہم پڑھتے ہیں اصبحنا علی فطرت الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفہ. صبح کی ہم نے کلمہ اخلاص، شہادت اور دین محمد پر اور ملت ابراہیم پر. شام کی ہم نے اسی پر اس کا حکم دیا ہم کو کہ ملت ابراہیمی کو اختیار کرو، یہی ملت ابراہیمی ہے. آگے کہا اور تمام انبیاء اور رسولوں کی یہی ملت ہے، یہ لا الہ الا اللہ ہے. اور اس کی دوسری شک جو شہادتین کی ہے محمد رسول اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مطابقت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس میں آپ کی اتباع کریں اور ان چیزوں سے رک جائیں جس سے رسول نے منع کیا ہے. اور کہہ رہے ہیں یہ آپ کے لیے لازم ہے. لا الہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے کہا تو کیسے کہا کہ جب وہ رسول مان رہے ہو تو وہ جو چیز پیش کر رہے ہیں اللہ کی بات مان رہے ہیں، اللہ کی بات ہے. اور جب یہ تسلیم کر رہے ہیں تو جو حکم دیا اس کو کرنا ہے، جس سے منع کیا اس سے رکنا ہے، جو خبریں دی اس کی تصدیق کرنی ہے. غیب کی جو باتیں بتائی کہ جنت اور جہنم ہے، میدان حشر اس طرح ہونے والا ہے، قبر میں یہ ہوا ایسا ایسا ہو سکتا ہے، نیک کے ساتھ برے کے ساتھ، جو خبر ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا مان لیا جائے. کہا اس کے بعد کہ یہیں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ ولا اور برا نفی اور اس بات کے اعتبار سے اس کی بنیاد ہے. کسی سے دوستی کرنی ہے، محبت کرنی ہے، کسی سے دشمنی اور نفرت کرنی ہے، اس کی بنیاد یہی کلمے ہیں دونوں. اب کوئی اگر مشرک ہے تو لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے، کوئی بدعتی ہے تو محمد رسول اللہ کے خلاف ہے، اس لیے کہ وہ سنت کے مقابلے میں بدعت اختیار کر رہا ہے. بدعتی کے ساتھ دعوتی اعتبار سے سلوک اور تعلق کیا جائے گا لیکن دل سے محبت نہیں کی جائے گی، اس کو لائک نہیں کیا جائے گا، اس کی تقریریں سن کے لوگوں میں پھیلائی نہیں جائے گی، اس سے لوگوں کو دور کیا جائے گا، متنبہ کیا جائے گا، اس سے بچنے کی کوشش کی جائے گی، لوگوں کو بتایا جائے گا کہ یہ بدعتی ہے. اس میں وہ رعایت نہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد رسول اللہ ماننے اور آپ کے حقوق کا حصہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. انشاءاللہ رات میں تھوڑی سی تفصیل آئے گی. اس ضمن میں آپ
قرآن کی اس آیت کو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا. شاہد گواہی کس بات کی؟ کون حق ہے کون باطل ہے، تو کون اہل حق ہے کون اہل باطل ہے یہ بھی طے ہے، یہ بھی بتائیں گے، یہ اس کی بھی گواہی دینے والے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، حق اور باطل کی گواہی دی، گواہی دینے والا بنا. اب معیار بن گئے محمد فرق بین الناس. ہاں یہ ایک لمبی حدیث کا آخری ٹکڑا ہے جملہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے جو لوگوں کے درمیان فرق کرنے والی ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، کون حق پر ہے کون باطل ہے، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے طے ہوگا. آپ پر ایمان لانے والا یہ اہل ایمان ہے، آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا اللہ کا مقرب بندہ ہے، یہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہے. جو شخص آپ پر ایمان نہیں لاتا یا ایمان لاتا ہے لیکن آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کے عقیدے عبادت اور سنتوں کو قبول نہیں کرتا، تو جتنا وہ مخالفت کر رہا ہے اتنا وہ جنت کے راستے سے دور ہو رہا ہے. محمد فرق بین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو شاہد بنایا، ومبشرا ونذیرا، بشارت دینے والا کہ آپ کی تعلیمات کو جو مانے گا اس کے لیے خوشخبری ہے، جنت ہے، ثواب ہے، اجر ہے. نذیرہ ڈرانے والا بنایا کہ جو اللہ اور اس کے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی رسول کے ذریعے سے جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہے، جو نہیں مانے گا، قبول نہیں کرے گا، عمل نہیں کرے گا، تو اس کے لیے عذاب ہے، دردناک عذاب. آگے کہا کہ یہ سب کیوں، یہ ساری ذمہ داری ہے، سارا انتظام کیوں گیا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ رسول کی ان تعلیمات کے ذریعے سے تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. ایمان، اب ایمان میں یہ ساری باتیں آ گئی. ایمان بغیر محبت کے نہیں ہوگا، ایمان بغیر علم کے نہیں ہوگا. ہم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں مطلب ہی نہیں معلوم، علم نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کی شرط نہیں ہے. محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں مطلب ہی نہیں معلوم، اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہوگا، شرط ہی نہیں ہے. کہہ رہے ہیں یقین نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے. محمد رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور پیر صاحب کی بات کو حلال حرام میں مان رہے ہیں. اللہ کے رسول کی حدیث آ رہی ہے اس کے مقابلے میں فلاں بزرگ کی مان رہے ہیں، باپ دادا کی مان رہے ہیں، سماج اور معاشرے کو دیکھ رہے ہیں، رسول کی سنت کو ثابت ہونے کے باوجود نہیں مان رہے ہیں. تو آپ کا محمد رسول اللہ کہنا سچائی کے ساتھ نہیں ہے، آپ سچ نہیں بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں اس میں آ گئی ایمان میں کہ کیا آپ اللہ پر اور اس کے رسول پر. اس آیت کے اس ٹکڑے میں اللہ کا حق بھی آ گیا، رسول کا بھی. اگلے ایک جملے میں دو لفظ ہیں، اس میں صرف رسول کا حق ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تاکہ تم رسول کی مدد کرو، ان کی تائید و توثیق کرو. کیسے مدد ہوگی رسول کی؟ ان کے دین کو سیکھ کر، اس پر عمل کر کے، دوسروں کو اس کی طرف دعوت دے کر، اور جو رسول کی تعلیمات کے مخالفین ہیں ان کا رد کر کے. یہ جملہ دھیان رکھیے گا، لوگ یہ چھوڑ دیتے ہیں اور آج کل دعوت و تبلیغ کا کام بھی کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کوئی ہماری مخالفت بھی نہ کرے، کسی کو برا نہ لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اکثر کہتا ہوں کہ رسولوں سے زیادہ اچھا اخلاق آپ کا ہمارا ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول نے دعوت دی تو لوگ دشمن بن گئے، پورا مکہ آپ کو عزت سی نگاہ سے دیکھتا تھا، صادق و امین کہتا تھا، امانتیں رکھتا تھا. لیکن جب آپ نے دعوت دی توحید کی تو مخالف ہو گیا. اور آج کے ہمارے دعات سوچتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہ کرو کسی کو بری لگے، یعنی آپ شرک کو شرک مت بولو، مشرک کے شرک کو رد مت کرو، بدعتی کے بدعت کو رد مت کرو. یہ قرآن کا طریقہ نہیں ہے، یہ رسول کا طریقہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کا، سلف کا، اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث اور اہل الحق کا طریقہ نہیں ہے. دماغوں میں گھسا لیجئے. صرف فضائل دین کی دعوت و تبلیغ نہیں ہے، فضائل بانٹنا، سیاسی اسلام بیان نہ کرنا اور پھر مشرک ہو بدعتی ہو سب کو متحد کر دینا دین نہیں ہے. جب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کہتے ہیں تو اس کی شرائط، اس کے تقاضے جاننا پڑے گا. اس کے بغیر آپ کا ایمان ہی صحیح نہیں ہوگا. جب آپ کا ایمان صحیح نہیں ہے تو آپ داعی کس بات کے، کس بیس پر اللہ کے یہاں قابل قبول بنیں گے، مقرب بنیں گے؟ اور میرے بھائیوں میں اکثر یہ کہتا ہوں، وقت بہت کم ہے، یہ عنوان سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دو باتیں میں پیش کر رہا ہوں ساتھ ساتھ جڑی ہوئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور رسول، ان کی بات اور ان کا حق سمجھنا. اللہ کا حق توحید عبادت ہے اور رسول کا حق توحید اطاعت ہے کہ آپ اللہ کی عبادت ویسے کریں جیسے رسول نے بتایا، اللہ کا دین ویسے مانیں جیسے رسول نے بتایا. یہ پورے دین کی بنیاد ہے. صرف اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو قرآن میں 30 سے زیادہ مقامات پر ہے.
20 مقام پر اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے پر سخت وعیدیں ہیں. میرے ہاتھ میں کاغذ ہے, آیتیں لکھی ہوئی ہے, لیکن شاید وقت نہ ملے کہ کتنی جگہوں پر سخت وعیدیں بیان کی گئی ہے. مثال کے طور پہ سورہ نور کی آیت فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کہ جو لوگ اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں, ان کے حکم کی, ان کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں. سورہ نور کی مشہور آیت ہے, جا کے دیکھیے. ہاں, امام بخاری نے رفع الیدین کے باب میں اس کو ذکر کیا ہے, اس حدیث کو, کہ آپ کو ثابت ہو گیا کہ رسول کی سنت ہے, نہیں مانتے ہو تو اس پہ بھی آیت فٹ ہوگی. ہاں, ایک عمل نہ ہو پانا الگ چیز ہے, مانے آدمی, اور ایک ماننا ہی نہیں, دونوں میں بہت فرق ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, کوئی ادھر ادھر کی بات, رب العالمین کا فرمان ہے, جو رسول کے حکم کی, سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کہ انہیں کوئی فتنہ یا دردناک عذاب پکڑ لے گا. فتنے سے مطلب کیا ہے؟ دنیا کا عذاب. ہاں, ہمارے گھروں میں جھگڑے, دشمن کا خوف, گھروں پر بلڈوزر چل رہا ہے, بے گناہ نوجوان گرفتار ہو رہے ہیں, فلسطین کی حالت تار تار تباہ ہے, کوئی سننے والا نہیں. ہماری مسجد سے لے کے حرم تک دعا کی جا رہی ہے. ہاں, اس پہ فلسفے بگارے جاتے ہیں. مسلمانوں کو ایسا کرنا چاہیے, سیاسی قوت اختیار کرنا چاہیے, معاشی بہت سیاسی اور معاشی قوت ہے, بڑی بڑی ڈگریاں ہیں مسلمانوں کے پاس. ہندوستان کے باہر بھی بہت بڑی دنیا ہے. کتنی چیزیں, کون سی چیز کم ہے؟ کم ہے یہ جو قرآن اور حدیث نے جو نسخہ بتایا ہے. علامہ ابن قیم کے ایک لمبی عبارت میں لکھا ہے کہ دنیا میں, یہ دماغ میں لکھ لیجئے نوجوانوں اور ہر مسلمان مرد اور میری بائیں بہنیں بھی, کہ دنیا کی ہر صلاح اور فلاح اور خوبی, خیر, یعنی ہر اچھائی دنیا کی, اس کی جڑ اور بنیاد اللہ کی توحید اور رسول کی اطاعت ہے. لکھ لیجئے, یہ بظاہر آپ کو آسان سی بات لگے گی, لیکن ہمارے سارے مسائل کا حل اسی میں. ہاں, اسرائیل کو شکست دینا ہے, کسی پریوار کو کمزور کرنا ہے, اپنے آپ کو تحفظ دینا ہے, اپنے بچوں کے مستقبل کا خیال کرنا ہے. یہی سبق پڑھائیے کہ اللہ رسول کے حق کو جان کر اس کو ادا کیجئے. دنیا کی ہر بھلائی ملے گی, اللہ کا وعدہ ہے, اور اللہ وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور دنیا کی جتنی بھی, دنیا اور آخرت کی جتنی بھی برائیاں ہیں, جتنے بھی نقصان اور شر ہے, وہ اللہ کے حق کی مخالفت یعنی توحید کی مخالفت یعنی شرک, اور رسول کی مخالفت یعنی بدعت اور خرافات میں. اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مخالفت ہم جتنی کریں گے اتنا ہمارے لیے خوف اور خطرہ ہے. چونٹی بھی ہمیں نقصان پہنچائے گی, اور اللہ کی حفاظت جب ہمیں ملے گی تو امریکہ ہو, یورپ ہو, پوری دنیا مل کے آ جائے, کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. وقت کا نمرود کسی ابراہیم کو جلا نہیں سکتا, کسی موسیٰ کو, جو اس کے بنی اسرائیل کے ٹوٹے پوٹے لوگ ہیں, فرعون کی پوری طاقت انہیں تباہ نہیں کر سکتی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے, یا شب ہجرت سارے قبیلے کے جوان رانا وہاں کھڑے ہوئے تھے, آپ کو بیچ سے نکالا ہوا اللہ ہمیں بھی بچا سکتا ہے. لیکن پہلے ویسا بنے تو صحیح. اسی لیے اس عنوان کی اور ان عناوین کی بار بار ضرورت پڑتی ہے. مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے, اس کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں, اتنی فضیلت ہے, فضیلتیں واقعی ہیں, لیکن اس کی شرطیں, اس کا معنی, اس کے تقاضے جاننے کے لیے تیاری نہیں ہے. ایک آدمی اوپر لا الہ الا اللہ کا بورڈ لگاتا ہے, جھنڈا لٹکاتا ہے, اور نیچے غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے. ہمارے کو استاذ کہا کرتے تھے کہ شیطان دیکھ کے ابلیس اللہ سے ہنس کے کہتا ہوگا کہ دیکھ, دکان پر سائن بورڈ تیرا لگا ہے لیکن کاروبار میرا چل رہا ہے اس کے نیچے. شرک چل رہا ہے. توحید کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں. 20 سال 25 سال 15 سال لوگ دین کے کام میں ٹائم لگاتے ہیں, اور توحید پوچھئے, اس کی قسمیں پوچھئے, نہیں معلوم. شرک کسے کہتے ہیں؟ لا علم. جھوٹی حدیثیں بیان کر رہے ہیں, اس کہتے ہیں کہ دعوت دے رہے ہیں. جو آپ دعوت دے رہے ہو رسول کی بات ہے ہی نہیں, تو آپ کس چیز کو پھیلا رہے ہو؟ جس پر آپ عمل کر رہے ہو جب بدعت ہے, میڈ ان انڈیا دعائیں پڑھ رہے ہو, اس کو یاد کرا رہے ہو, تو آپ رسول کی تعلیم تھوڑی پھیلا رہے ہیں, آپ اپنے بزرگ کی اور فلاں کی مسلک کو پھیلا رہے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے, وَتُعَزِّرُوهُ, اس کی تائید, اس کی مدد کرنا یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول کی سنن ثابتہ پر عمل کریں, صحیح حدیثوں کو سمجھیں. اس کے لیے پہلے آپ کو سیکھنا اور پڑھنا پڑے گا. آج لوگ گوگل پر یا ادھر ادھر جو ہے الٹی سیدھی باتیں حدیث کے نام سے مشہور ہے, لوگ بیان کر رہے ہیں. آپ کہیں کہ جھوٹی ہے, ضعیف ہے, کہا یہ علماء کا کام ہے. تو جب آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ کو بیان کرنا بھی علماء کا کام ہے. ایک
دین کی ایک بات بھی آپ بغیر علم کے بیان کریں گے اللہ کے یہاں بچیں گے نہیں. ہاں حلال حرام بیان کر سکتے ہیں آپ؟ ہاں کاش وقت ہوتا. صحابہ کرام کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود مجھ سے کوئی حلال حرام کے بارے میں پوچھتا ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. علماء صحابہ میں سے سابقون الاولون میں سے ہیں وہ صحابی جو کہتے ہیں کہ قرآن کب کہاں کون سی آیت نازل ہوئی مجھ سے پوچھو میں بتا سکتا ہوں. لیکن حلال حرام کا فتویٰ دینے سے ڈرتے تھے. ہمارے ہاں جاہل لوگ گوگل سے الٹی سیدھی بات آدھی ادھوری بات جان کر لوگ فتوے دینے لگتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق پہلا یہ ہے کہ آپ کا مقام ہم سمجھیں, آپ کی تعلیمات, آپ کی احادیث صحیحہ کا علم حاصل کریں, اس کو سمجھیں, پھر اس پر عمل کریں, پھر اس کو جب ہم خود عمل کریں دوسروں کو دعوت دیں, اس کے مخالفین کا رد کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق یہ وَتُعَزِّرُوهُ میں یہی مطلب ہے. رسول کی تائید آج ہم قرآن کی اس آیت پر ہم کیسے عمل کریں گے؟ سنتیں سیکھ کر اسے پھیلائیے. لوگ مخالفت کریں گے, جب آپ بدعت کا رد کریں گے تو بدعتی کو برا لگے گا, لیکن آپ بدعتی اور بدعت سے صلح کریں گے تو اللہ کو برا لگے گا. تو کس کا برا لگنا آپ کے نزدیک زیادہ اہم ہے؟ اور جب اللہ کو برا لگے گا تو آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوگی, عذاب آئے گا. کوئی اسرائیل, کوئی پریوار, کوئی فلاں ہم پر مسلط ہوگا, اور ہو رہا ہے آج وہی منظر ہے. لیکن ہم اپنے مسائل کی جڑ پر نظر نہیں رکھتے, سنتے ہیں گزر جاتے ہیں, لائٹلی اور ہلکے میں لیتے ہیں. اس کو سب سے زیادہ سیریسلی لینا چاہیے. ہم اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں. اپنے بچوں کے مستقبل کا اگر آپ کو فکر ہے, ہمارے بچوں کا شکار کرنے کے لیے کہاں کہاں سے حملے ہو رہے ہیں ہم کو گمان بھی نہیں ہے. نصاب تعلیم, میڈیا, فلمیں, معاشی اصول, بینکنگ سسٹم, خاندانی نظام, نئے نئے ازم, کرکٹ, فٹ بال یعنی کھیل اور اسپورٹس کے ذریعے سے ایسے راستے سے جہاں ہم اور آپ سوچتے نہیں ہیں, ہمارے گھروں میں وہ سازشیں آ رہی ہیں اور ہم اندھے ہیں, بہرے ہیں, ہم لا علم ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا نوجوان آگے چل کے کہیں نہ کہیں گمراہی کے راستے پہ چلا جاتا ہے. یہ اپنی بھی مدد ہے اور اس حکم کی تعمیل ہے کہ اللہ کے رسول کی تائید کرو کہ آپ کی تعلیمات کو ہم گھر میں, پڑوس میں, محلے میں, ارد گرد میں جہاں طاقت ہے وہاں پھیلائیں. وَتَوَقِّرُوهُ اور اللہ کے رسول کی عزت کریں. عزت, رسول کی عزت, تقدیس, جلالت کیا ہے؟ آپ کا حق اور مقام کیا ہے؟ اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام. اور جب سب سے اونچا مقام ہے تو کیسے؟ قرآن کی بہت سی آیتیں ہیں. مثال کے طور پہ وقت کم ہے, ایک آیت سورہ حجرات کی پہلی آیت, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اس میں رسول اللہ, اللہ اور رسول دونوں کی تعظیم اور ان کے ساتھ ادب کی تعلیم دی گئی ہے کہ آپ کو ہم کو ان کے سامنے جھکنا ہے, عاجزی اور انکساری اختیار کرنی ہے. ان کی بات کے سامنے اپنا دماغ نہیں چلانا ہے, ان کی بات کے آگے کسی امام, کسی بزرگ, کسی پیر, کسی دادا, کسی پردادا کی بات کو نہیں لانا ہے. اگر آپ نے کہا کہ یہ حدیث رسول ہے اور فلاں کا بات یہ ہے, اس کو مان لیا, تو آپ اس آیت کے خلاف جا رہے ہیں. کتنے سخت تھے صحابہ کرام اس سلسلے میں. حضرت عمران بن حسین صحابی رسول ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے اور کئی حدیثوں میں الگ الگ الفاظ سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حیا پوری کی پوری خیر ہے. الحیاء خیر کلہ اور کلہ خیر, دونوں حدیث میں اسی طرح جملہ ہے کہ حیا پوری کی پوری, حیا شرم خیر ہے, خیر ہی خیر ہے. تو مجلس میں بشیر ابن کعب ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, ان کا شاگرد تھا. اس نے کہا کہ حکمت کی کتابوں میں نے لکھا ہوا پایا ہمارے صحیفوں میں کہ حیا میں سے کچھ تو وقار اور سکینت ہے, کچھ ایسی حیا ہے, شرم ہے جس میں ضعف اور کمزوری ہوتی ہے. مسلم شریف کی حدیث اٹھا کے دیکھیے, حضرت عمران بن حسین غصے سے لال ہو گئے. اب میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تو اس کا معارضہ اپنے صحیفے اور حکمت کی کتابوں سے کر رہا ہے. انتہائی غصہ ہو گئے. لوگوں نے ٹھنڈا کیا کہ اللہ کے رسول, ان سے غلطی ضرور ہوئی لیکن یہ ہمارے مسلک اور ہمارے منہج پر ہیں, یعنی یہ ہمارے میں سے ہیں, کوئی حرج نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی معمولی سی مخالفت وہ برداشت نہیں کرتے تھے. کیسی تعظیم کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جو رسول کی رسالت کو, محبت رسول کے جو تقاضے ہیں, میں اس کو بیان کر رہا ہوں. یہ واقعات کی شکل میں ہم صحابہ کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں. جیش اسامہ بھیجے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, تیار کیا تھا. ہاں,
رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے، مدینہ سے باہر نکل کے مقام جرف پر قیام پذیر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے واپس آنے کی اجازت مانگی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا جواب دل و دماغ میں لکھیے، کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا کہ اگر کہ جواب میں کہا کہ کیسے ممکن ہے لا استطیع ان ارد، اس طرح کا جملہ ہے کہ لا ارد قضاء قضا رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے اس کو میں رد کر ہی نہیں سکتا۔ لو خطفتنی الکلاب والذئاب، اگر مدینہ میں سب لوگ چلے گئے، لشکر آپ کہہ رہے ہو کہ مدینہ کا لشکر چلا جائے تو مدینہ میں خطرہ ہے، اگر میں اکیلا رہوں اور مدینہ میں گھس کر بھیڑیے اور کتے مجھے نوچ ڈالے تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ اس جملے میں کیا حکمت ہے دیکھیے، غور کیجئے۔ ہم اور آپ ارے بہن کو حصہ دے دیں گے تو ہمارا حصہ کم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، ہم کو دنیا کا ڈر لگ رہا ہے۔ یہ ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث کو میں رد نہیں کر سکتا، چاہے مجھے کتے اور بھیڑیے نوچ کھائیں، مدینہ میں اکیلا رہوں، وہ لشکر بھیج کے رہوں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا اور بھیجا۔ کیا حاصل ہوا اس سے؟ اللہ کے رسول کا حکم آ گیا تو ہمیں دنیا کا کوئی نقصان نظر آ رہا ہے، ہماری عقل میں کوئی بات نہیں آ رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، رسول کی بات کو ترجیح دی جائے گی۔ یہ ہے محبت رسول کا تقاضا، اور سیدنا ابوبکر صدیق نے پوری زندگی میں اس تقاضے کو کیسے پورا کیا ہے، بے مثال ہے، کاش وقت ہوتا۔ ہجرت کا سفر دیکھیے، قربان جائیے۔ ہم عمر فاروق رشک کرتے تھے کہ ایک دن اور ایک رات کا عمل ابوبکر صدیق کا مجھے مل جائے تو مجھے نجات مل جائے۔ ہجرت کی رات جو غار میں گزاری، سفر میں راستے میں گزاری، کبھی آگے جا رہے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ابوبکر یہ آگے پیچھے کیوں ہوتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول مجھے کبھی یہ خیال آتا ہے کہ کوئی دشمن آگے گھات لگا کے چھپا بیٹھا ہوگا، آپ پر حملہ کر دے گا تو میں آگے آ جاتا ہوں، جب یہ خیال آتا ہے کہ پیچھے سے کوئی تعاقب کرتا ہوا آئے گا تو میں پیچھے چلا جاتا ہوں، جب ایسا لگتا ہے کہ بازو میں دائیں بائیں سے آئے گا تو میں ادھر دیکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول اگر میں مر گیا، مجھے نقصان ہوا تو ایک آدمی مرے گا، لیکن اگر آپ کو نقصان پہنچا تو اسلام کو نقصان پہنچے گا، اسلامی دعوت کو نقصان پہنچے گا۔ اسی سفر میں بکری کا دودھ دوہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، آپ سوئے ہوئے تھے، انتظار کیا، جب آپ بیدار ہوئے ٹھنڈا کر کے پیش کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا بخاری میں جملہ دیکھیے، محبت رسول کا تقاضا کتنا اعلیٰ ہے۔ کہا فشربا حتی رضیت، انہوں نے کہا اللہ کے رسول تناول فرمائیے، دودھ نوش فرمائیے، دودھ پیجئے۔ اردو میں دودھ پینا، عربی میں کھانا پینا دونوں بولتے ہیں، دودھ لیجئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا۔ یہ محبت کی انتہا ہے۔ بھوکے تھکے وہ بھی تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، جب آپ نے دودھ نوش فرمایا کہا خوشی مجھے ملی۔ ایسے کتنی مثالیں پیش کی جائے صحابہ کرام میں، وقت نہیں ہے، اور مرد تو مرد، خواتین غزوہ احد میں دیکھیے، موت کو گلے لگاتے ہوئے مسکرا رہے ہیں صحابہ کرام۔ ایک خاتون، ایک مائیں بہنیں، ان کے لیے نمونہ، اس کو جب وہ خبر ملی راستے میں وہ دوڑی بھاگی آئی غزوہ احد کی طرف، مشہور ہو گیا تھا، افواہ پھیل گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ تو ایک کیا نام ہے وہ، ایک عورت تھی، قبیلے کا نام کیا تھا اس کا، وہ دوڑی دوڑی آئی، راستے میں اس کو بتایا کہ آپ کے شوہر شہید ہو گئے، آپ کے والد شہید ہو گئے، پھر آگے بڑھی آپ کے بھائی بھی شہید ہو گئے۔ سوچئے ایک عورت ان خبروں کو سن کے اس پر کیا گزرے گی، لیکن میدان میں پہنچتے ہوئے اس کی نظر پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر، دیکھتے، یہ بھی بخاری میں واقعہ موجود ہے، دیکھتے ہی کہا کل مصیبت بعدک جلل، کہ اللہ کے رسول آپ سلامت ہیں، اب آپ کہتے ہوئے ساری مصیبت ہی چہل کی ہے، کوئی مطلب نہیں رکھتی۔ شوہر، باپ، بھائی، یہ ہے محبت رسول کا وہ عملی نمونہ۔ حضرت طلحہ اسی جنگ میں آپ کے سامنے سپر بن گئے، 7 انصاری صحابی اور 2 مہاجر تھے، جب پیچھے سے خالد بن ولید کا ٹکڑ دستہ آیا اور آپ اکیلے پڑ گئے، صرف 9 صحابہ تھے، 7 انصاری کے بعد دیگرے شہید ہو گئے، 2 مہاجر بچے، وہ بھی زخمی۔ حضرت طلحہ سامنے کھڑے ہوئے تیر چلا رہے ہیں اور آپ کی طرف آنے والے تیر اور برچھوں کو اپنے سینے پر، اپنے ہاتھ پر لے رہے ہیں، اسی میں آپ کا ایک ہاتھ اور انگلی جو ہے شل ہو گئی تھی، فالج زدہ۔ اب پیچھے سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھانک رہے ہیں تو حضرت طلحہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ جھانکیے مت،
کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر آپ کو نقصان پہنچا دے. اپنے سینے پر کوئی ایسی محبت دیکھی ہے آپ نے؟ یہ تو دنیاوی اعتبار سے. اب عمل میں، عقیدے میں صحابہ کا مزاج یہ تھا، جیسے میں نے کہا کہ حدیث آ گئی تو اس کی مخالفت نہیں سن سکتے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. ہاں تو نمونہ کس چیز میں ہے؟ عقیدے میں. رسول کا جو عقیدہ ہے وہی ہمارا ہونا چاہیے. آج بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ عقیدہ ان کا اشعریوں کا ہے، ماتریدیوں کا ہے، جہمیہ کا ہے، صوفیوں کا ہے، بدعتیوں کا ہے. اللہ کے رسول اور صحابہ والا عقیدہ نہیں ہے ہمارے بیچ میں رہنے والے. رات میں انشاءاللہ میں اس کا تھوڑا ذکر کروں گا، اور کسی پر تان و تشریح نہیں کر رہا ہوں. بچنا ہے تو ضروری ہے، اپنے عقیدے کو درست کریں. دین کی یہ بنیاد ہے، یہ صحیح نہیں ہے تو دین ہی صحیح نہیں ہے. کتنی بھی محنت کرتے رہو. شرک ہے، ایک عمل قبول نہیں ہوگا شرک اکبر ہے تو کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا جو شرک اکبر کی توبہ کیے بغیر مر جائے. یہ سب جانتے ہیں، مانتے نہیں، سمجھتے نہیں، سمجھنا چاہتے نہیں. اور ہماری صفوں میں شرک ہے. وحدت الوجودی عقیدہ ہمارے نوجوان بہت پسند کرتے ہیں. ڈاکٹر اسرار وحدت الوجود کے قائل ہیں. اللہ عرش پر نہیں ہے وہ کہتے ہیں، جبکہ قرآن حدیث کی 1000 کے قریب دلیلیں ہیں. امام حنیفہ بھی کہتے ہیں کہ جو انکار کرے وہ کافر، اور بہت سارے ہمارے حنفی بھائی اس کو مان رہے ہیں امام حنیفہ کے عقیدے کے خلاف. امام حنیفہ کا تو میں حوالہ دے رہا ہوں، اصل تو قرآن حدیث صحابہ کا عقیدہ ہے متفقہ، سارے اہل سنت کا عقیدہ ہے، اس کے خلاف عقیدہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا صحابہ میں دیکھیے حضرت عمر فاروق حجر اسود کو بوسا. وقت پورا ہو گیا، مجھے جو آخری ڈیڈ لائن دی گئی تھی کافی کچھ باقی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو بوسا دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا حجر انی اعلم انک. شیخ 3-4 منٹ لے سکتا ہوں جی؟ آپ لوگ ناراض نہ ہو، مہمان ہوں شاید اتنا برداشت کر سکتے ہیں. 3-4 منٹ. تو کہا کہ اے حجر میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نقصان. ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اور میں نے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسا دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی بوسا نہیں دیتا. یعنی ہم عقیدہ دیکھیں گے، کوئی عمل دین کا کرنا ہے یا نہ کرنا ہے. حضرت عمر کے اس عمل سے کیا پتہ چلا؟ یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول نے کیا کہ نہیں کیا. جو کیا ہے ہم کریں گے، جو نہیں کیا نہیں کریں گے، کتنا بھی خوبصورت نظر آئے. بدعت اچھے عمل میں ہی ہوتی ہے. ہاں قرآن خوانی میں قرآن پڑھا جاتا ہے، 15 شعبان کو نمازیں پڑھی جاتی ہے. بدعت غیبت چغلی چوری چکاٹی میں نہیں ہوتی، لٹیرے نیک کاموں میں ہوتی ہے. بدعت دین کی شکل کے میں جو دین نہیں ہے وہ بن کے آتا ہے، وہ بدعت ہے. اور میں مثالیں دینا چاہتا تھا لیکن اخیر میں جو آیت ادھوری تھی، اور ویسی کم سے کم 7-8 آیتیں میں نے لکھ رکھی تھی کہ جو اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ڈرنا چاہیے کہ انہیں فتنہ پکڑے یا دردناک عذاب. آج مسلمانوں کو دنیا میں جتنے بھی فتنے لاحق ہیں رسول کے حکم کی مخالفت کرنے پہ. علامہ ابن قیم کی ایک لمبی عبارت بڑی شاندار ہے. اللہ کے رسول کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم آپ کی حدیثوں کی عزت کریں، اس کا رد کرنے والوں کا رد کریں، منکرین حدیث سے کو برداشت نہ کریں، آپ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو برداشت نہ کریں. جیسی طاقت ہو ویسے اس کی آواز کو خاموش کریں، جہاں جیسے حصول ضابطے ہیں. ہاں اور آپ کا ذکر کرتے رہیں. کیسے؟ درود کے ذریعے، آپ کی سیرت کے ذریعے، محاسن کے ذریعے. ہم پر اور آپ کو ایک چھوٹی سی موٹی سی بات جو میں نے وقت لیا تو 4 منٹ کہ یہ جاننا ضروری. جب آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں تو رسول کی اطاعت فرما برداری ضروری ہے. جیسے آپ کا عقیدہ ہم کو بھی کرنا ہے، جیسے آپ نے عبادت کی ہم کو بھی کرنی ہے. آپ نے کہا نماز ویسے پڑھو جیسے میں نے پڑھی، حج کے احکام مجھ سے سیکھو. سارا دین آپ سے لینا ہے، حلال حرام آپ سے لینا ہے، اخلاق آپ سے سیکھنا ہے. جب سب سیکھنا ہے تو ہم کو اپنے بچے کو یہ سیرت پڑھانی چاہیے کہ نہیں پڑھانی چاہیے؟ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ آپ کو جس سے محبت ہوگی، حقیقی محبت، آپ اس کا ذکر اتنا پسند کریں گے، اور جتنا اپنے محبوب کا ذکر کریں گے آپ کے دل پہ اس کی محبت اتنی زیادہ جڑ پکڑے گی، اس کا ذہن اور اس کا تصور ذہن میں تازہ رہے گا. اور اگر آپ اس کو ذکر نہیں کریں گے تو آپ بھول جائیں گے، اس کے حقوق کو بھول جائیں گے. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو اگر کی محبت کرنا ہے تو ان کا ذکر ہونا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسے؟ ایک تو آپ پر درود، جمعہ کے دن آپ کو درود مسلسل بھیجنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ عام دنوں میں بھی، نمازوں میں اور مختلف موقعوں پر درود بھیجا جائے. آپ کا ذکر جب ہوگا تو آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کا طور طریقہ، آپ کی عبادات، لوگوں کے ساتھ معاملات، آپ کے اعلیٰ اخلاقی نمونے، آپ کی زندگی کے معاملات اور غزوات، یہ ساری چیزیں بیان کی جائے گی.
اور جب اسے بیان کریں گے تو جتنا محبوب کا ذکر ہوگا اتنی دل کو لذت ملے گی اور اتنی محبت بڑھے گی، اور محبت بڑھے گی اور جب اس کو پہچانیں گے، رسول کو جانیں گے، تو آپ کی اتباع کا جذبہ بھی غالب آئے گا۔ ہم نے بچوں کو رسول کی سیرت نہیں پڑھائی تو وہ کرکٹر کو فین بن رہے ہیں، کسی فلم اداکار، کسی ٹی وی ایکٹر اور فلاں کے فین بنتے ہیں۔ ایرے غیرے گمراہ لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ ان سے دین سیکھیں گے، یہ ہمارے آئیڈیل ہیں۔ آپ رسول اور صحابہ کو پڑھا دیجئے، ان کے سامنے دنیا کی کوئی شخصیت ٹکے گی نہیں۔ تو ان کا جب ذکر ہوگا تو علامہ ابن قیم کے نتیجے کی بات میں کہوں، وہ کہتے ہیں کہ لہٰذا ایک مسلمان کو جب رسول کا ذکر کرنا ہے تو صحیح احادیث کا تتبع کرنا چاہیے، جستجو کرنی چاہیے، علماء سے سیکھنا چاہیے، صحیح حدیثیں معلوم ہو، اور جب معلوم ہو سیکھ جائے تو اس پر عمل کرے، اس کی لوگوں کو دعوت دے۔ ہاں، اور اس سلسلے میں صحابہ کرام کا، یہ آخری بات ذہن نشین کیجئے جو ایک پورے خطبے میں کہی جا سکتی ہے لیکن میں 2 منٹ میں کہنے جا رہا ہوں، کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح مانا، آپ کی محبت اور آپ پر ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا، ہمارے سامنے وہی نمونہ ہونا چاہیے کہ نہ اس میں افراط ہو نہ تفریط ہو۔ صحابہ کرام اعتدال کے ساتھ تھے۔ یہ کہہ رہے ہیں آگے علامہ ابن قیم نے کہا، جو میں کہہ رہا ہوں کہ نوٹ کرنے والی ہے، کہ رسول کے حق کی مخالفت 2 طریقے سے ہوتی ہے۔ جو رسول کو نہیں مانتا، جو مانتا ہے ان کی بات ہو رہی ہے، کہ بہت سارے لوگ 2 طریقے سے رسول کے حق کی اور محبت کی کے تقاضے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ایک افراط کے ذریعے، ایک تفریط کے ذریعے۔ تفریط کوتاہی، آپ کو رسول کہہ رہے ہیں، محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کے حدیثوں کو ہم رد کر رہے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتی، یہ ہمارے مسلک کے خلاف ہے۔ آپ کی حدیثوں کو رد کر دینا، ہاں، آپ کے مقابلے میں کسی اور کی شخصیت کی بات کو مان لینا، ہاں، شخصیات کی تقلید کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو گھٹا دینا، اس طرح کی چیزیں جو رسول کا حق ہے وہ کسی اور کو دیا جائے تو یہ تفریط ہے۔ رسول کو مان کر بھی ہم رسول کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، آپ کا مقام نہیں مان رہے ہیں۔ جب آپ کسی بات کو اللہ کے رسول کی حدیث کے مقابلے میں کسی کی بات کو مان رہے ہیں تو آپ اس کو ترجیح دے رہے ہیں، اونچا مقام دے رہے ہیں۔ تفریط کی اور بھی شکلیں ہیں، موقع نہیں ہے۔ دوسرا افراط یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول کو مان رہے ہیں تو رسول کو رسول کے مقام سے بڑھا کے اللہ سے ملا دے رہے ہیں، کہ ارے رسول کے شان کیا ہے، آپ نور مجسم ہیں، اللہ سے نکلے ہیں، عالم الغیب و شہادہ ہیں، مختار کل ہیں، حاضر و ناظر ہیں۔ جو اللہ کی خصوصیات ہیں، اختصاصات ہیں، آپ وہ رسول میں ماننے لگیں، یہ افراط ہے، حد سے تجاوز ہے، غلو ہے، جفا ہے۔ غلو زیادتی، جفا ظلم، حق میں کوتاہی برتنا۔ تو آپ اگر غلو کر رہے ہو، ہاں، تو اللہ کو اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے ملا رہے ہو۔ ہمارے ہاں مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ہیں، ہمارے ہاں جو قبر پرست اور وہ تھے بہت سارے بیچ کے، میں سنتا ہوں ایسی کئی چیزیں، علم نہیں ہے، اللہ کے رسول کی وفات کو موت بولنے سے گستاخی سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن نے کہا، حدیث نے کہا، ابو بکر صدیق نے کہا، صحابہ کہتے تھے، اللہ کے رسول خود کہتے تھے۔ یہ کہتے پردہ کر گئے، پردہ کرنا کیا، بدعقیدگی ہے، احترام نہیں ہے، بے عزتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مقابلے میں دوسرے دین کو مان رہے، یہ تفریط ہے، بدعتوں کو اختیار کرے، تفریط ہے، اور یہ اللہ سے ملا رہے ہیں۔ کاش موقع ہوتا، یہ بہت اہم سبق ہے، اس لیے کہ دنیا میں شرک جو شیطان نے لوگوں میں ڈالا وہ بزرگوں کی عقیدت سے۔ اب مسلمانوں میں سب سے زیادہ قابل احترام شخصیت کوئی ہے، ہونی چاہیے اور یقیناً ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی عزت و احترام اور ایمان و احترام اور عقیدت کو شیطان بڑھا دیتا ہے، تو جو مقام ہے اس سے آپ نے بڑھا دیا، اللہ سے ملا دیا، آپ مشرک ہو گئے اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں۔ تو محبت میں افراط بھی نہیں ہونی چاہیے، سیکھنا پڑے گا، تفریط بھی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اللہ کے رسول کے حق کی مخالفت ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے صحابہ کرام کے تعلق سے برا بھلا کہا جائے، ان کی شان میں گستاخی کی جائے، یہ رسول کے حق میں بھی کوتاہی ہے، کئی اعتبار سے موقع نہیں ہے، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ رات میں انشاءاللہ کچھ باتیں اس ضمن کی بھی آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمہ اس شہادتین کو سمجھنے اور اس کی شرائط کو جاننے کی توفیق دے، اور ان شرائط پر پورا اترنے کی توفیق دے، اور پھر اس توفیق کے، اس عمل کے ذریعے سے پروردگار دنیا اور آخرت میں ہمیں ہر طرح کی کامیابیوں سے نوازے، ہر طرح کے فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔